اور یہ تاریخی لمحہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی آرمی چیف کی سولو کیپیسٹی میں وائٹ ہاؤس میں ملاقات نہیں ہوئی. ہاں پرویز مشرف کی ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت آرمی چیف نہیں تھے بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. جو ابھی گئے ہیں یہ آرمی چیف کو امریکہ جو لفٹ نہیں کرا رہا تھا، یہ ٹرمپ جو پاکستان کو تانے دیتا تھا کہ اتنے بلین ڈالرز کے یہ مقروض ہیں، یہ ہمارے پیسے واپس کریں، یہ کریں وہ کریں. آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ آرمی چیف کو سولو ایکسکلوزیولی بلوانا پڑا اور ایکسکلوزیولی میٹنگ طے ہے وہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ؟ تو آخر کیا وجہ ہے؟ ان کا پلڑا تو بھاری جا رہا تھا تو پھر وہ نہ رکتے. پلڑا پاکستان کا بھاری ہوا تو انڈیا رکا. تو یہی چیز دیکھتے ہوئے اب اس جنگ کے بعد انڈیا میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا، پاکستان کو بلایا گیا ہے، آرمی چیف کو بلایا گیا ہے. یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ زور آور ہے، موجودہ رجیم میں اور زیادہ زور آور ہو گئی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے، پہلے والے جو آرمی چیف جاتے تھے یا ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی یو ایس آفیشل سے، وہ ہوتی تھی لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی فلاں فلاں. یہ والے جو آرمی چیف گئے ہیں ان کی ملاقاتیں صرف یہ اسرائیل اور ایران پرسپیکٹو میں نہیں ہے. یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا تو فرما رہے تھے کہ امریکہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یوکرین میں یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے لگا ہوا ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ کریں تو سالانہ 100 سال تک یہ کتنے اربوں ڈالر سالانہ لے سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے معدنی وسائل ہیں. یہ دو پرسپیکٹیو نہیں ہے. اس میں کرپٹو کرنسی آپ کو پتہ ہے بہت عروج پر ہے، ٹرمپ اس کا بہت بڑا حامی ہے اور پاکستان نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے، اس کا پر باقاعدہ ایک وہ ثاقب نامی لڑکے کو بٹھا دیا ہے. تو اس میں بھی چیف بات کریں گے، دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے. پھر میں نے کہا کہ ٹرمپ کی جو ہے نا مائنز اور منرلز پہ بڑی دلچسپی ہے اور جو آرمی چیف ہے اس کی بھی بڑی دلچسپی ہے. اب پھر ایران اور اسرائیل کا یہ چل رہا ہے. امریکہ فل ٹائم سائڈ پر ہے اسرائیل کی، یہاں تک دھمکی دی کہ ان کا جو سپریم لیڈر ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہاں پر ہے، ہم اسے ہٹ کر سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم کرنا نہیں چاہتے. وہ ہماری بات مانیں، مذاکرات پر آئیں. مذاکرات کیا ہوں گے؟ وہ پہلے ہی کمزور وکٹ پر ہے، وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے آپ ہر چیز اپنی چھوڑ دو. یاد رکھو اگر یہی حرکت انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی ہوتی نا تو یہ حال نہ ہوتا. کیوں؟ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، کوئی بھی اٹامک پاور ہوتا. یہ کیا یہ اسرائیل یہ والی حرکت روس کے ساتھ کر سکتا ہے، یہ والی حرکت شمالی کوریا کے ساتھ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے زور آور ہے، ایران کو کمزور سمجھانا تھا. تو ایران کے سروائیول اسی میں ہے کہ وہ خود کو اٹامک پاور بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی. یہ معمولی خبر نہیں ہے، یہ کوئی عام نیوز نہیں ہے. لگتا یہی ہے کہ ورلڈ آرڈر ایک بار پھر تبدیل ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر 14 جون سے امریکہ پہنچ چکے ہیں. وہاں پر ان کی بڑے بڑے ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوگی یو ایس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. اور یہ تاریخی لمحہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی آرمی چیف کی سولو کیپیسٹی میں وائٹ ہاؤس میں ملاقات نہیں ہوئی. ہاں پرویز مشرف کی ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت آرمی چیف نہیں تھے بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات جو ہونے جا رہی ہے اس میں کیا طے پا رہا ہے، کیا خدشات ہیں، کیا تناظر ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں. ابھی اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس میں، انفارچونیٹلی اس دور میں جو ہم کہتے ہیں انسانیت نے بڑی ترقی کر لی ہے، وہ شاید ٹیکنالوجیکل لیول پہ کر لی، لیکن انسانیت کے لیے، دوسرے انسان کو سکون دینے کے لیے، دوسرے انسان کی زندگی کی بدحالیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کے لیے مزید سختیاں ہو رہی ہیں، مزید انسانوں پر ظلم بڑھ گئے ہیں. ایک ایسی ہی مثال ہمیں ریسنٹلی دیکھنے کو مل رہی ہے جب اسرائیل اور ایران کی یہ جنگ چل رہی ہے. اور ہمارے آرمی چیف صاحب
یہ مئی کے آخر میں ایران کا دورہ کیا تھا وزیر اعظم کے ہمراہ، اور گئے تھے کہ آپ نے ہمیں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا جنگ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ تو کافی سارے ملکوں میں گئے تھے، تو ان کے جو وہ آرمی چیف تھے باقری صاحب، جو اب قتل کر دیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، ان کے ساتھ ایک تصویر بھی ان کی وائرل ہے، آرمی چیف اور ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب وہ اسرائیل نے ان کو مار دیا۔ تو باقی بڑے بڑے کمانڈر مار دیے۔ مطلب آپ یوں سمجھیں، اگر ہم اپنی اس میں سمجھیں، اسرائیل نے ایران کے آرمی چیف بھی مار دیا، DGISI بھی مار دیا، کور کمانڈرز مار دیے، کوئی اکا دکا کور کمانڈرز یوں سمجھو بچا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اکا دکا پولیس کا چیف بھی مار دیا۔ جب جو اسرائیل کی پالیسی ہے وہ یہی ہے، جو قیادت ہے اس کو مارو، تاکہ نیچے والی جو ٹیم ہے وہ بکھر جائے، یہ اس کی پالیسی ہے۔ اگر آپ اس کا یہی چیزیں دیکھیں گے حزب اللہ کے خلاف، حماس کے خلاف، تو یہی اسٹریٹجی، اسی پر اسرائیل چلتا ہے۔ لیکن ایران مقابلہ کر رہا ہے، یہ وقت ہے ایران کے پاس ایٹامک پاور بننے کا، ابھی کچھ نہیں رہا، ہر طریقے کے میزائل ہو رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، تو کسی بھی طریقے سے ایران کے پاس اس سے بیسٹ موقع نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کر دیں، یہی سیفٹی ہے۔ اگر ابھی نہ کر دیا تو ایران میں تقریباً کام ہو چکا ہے کہ ان کے اندر رجیم چینج ہوا جائے۔ اگر آپ ایران کی تاریخ دیکھیں گے، رضا شاہ پہلوی کا دور دیکھیں گے، 80 سے پہلے کا دور دیکھیں گے اور بعد کا دیکھیں گے، تو بہت بڑا فرق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایرانی ایک قوم ہے، ایک قوم کی طرح لڑ رہے ہیں۔ ان کے اگر چیف بھی مارے گئے، انہوں نے بے شک وہ کمزور تھے ٹیکنالوجی کی مد میں، باقی مد میں، لیکن لڑ وہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، دوسرا شاید گنے فائر کر رہا ہے، ہر قسم کا بارود ہے، اس کے پاس شاید صرف ہاتھ بھی اس کے بندے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پاس جتنی طاقت ہے اس میں یہ کوشش کر رہا ہے اپنی جنگ لڑنے کی۔ اسی طرح جو ابھی گئے ہیں، یہ آرمی چیف کو امریکہ جو لفٹ نہیں کرا رہا تھا، یہ ٹرمپ جو پاکستان کو تانے دیتا تھا کہ اتنے $بلین کے یہ مقروض ہیں، یہ ہمارے پیسے واپس کریں، یہ کریں، وہ کریں، آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ آرمی چیف کو سولو ایکسکلوزیولی بلوانا پڑا، اور ایکسکلوزیولی میٹنگ طے ہے وہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ؟ تو آخر کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی، ان کے وائس پریزیڈنٹ غالباً آئے ہوئے تھے، تو اسی دن وہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا کشمیر میں، پھر اس کا الزام پاکستان پہ ہی لگایا گیا، پھر کچھ دنوں بعد یہاں پہ انہوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے۔ پاکستان بار بار کہتا رہا کہ بھائی آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کی انکوائری کرائیں، اگر ہم آتے ہیں تو جو چیز ہوتی ہے وہ ہوگا، لیکن ہمارا اس میں کردار نہیں ہے۔ لیکن انڈیا نہیں مان رہا تھا۔ تو چلو ہوتا ہے، 100 چیزیں ہیں کہ اگر انسان کو پتہ ہو یار یہ میرا دشمن ہے، اسی سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک جو ثالث ہے یا تھرڈ پارٹی ہے، اس کو آپ انکلیوڈ کریں تاکہ کم سے کم دنیا کو دکھائیں تو صحیح۔ لیکن انڈیا مودی کی حکومت میں اس قدر گھمنڈی ہے، اور اس قدر خود کو، ان کا جو ہے جے شنکر وزیر خارجہ، اس کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں، ٹیون دیکھیں، وہ تو کسی کو انسان نہیں سمجھتا، وہ تو اپنے علاوہ کسی ملک کو ملک نہیں سمجھتا، پاکستان کو تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا، اور وہ کتابیں لکھنا پڑھنا، پتہ نہیں کیسی کتابیں اس نے لکھی اور پڑھی ہے کہ اس کی سوچ ایسی ہی ہے۔ لیکن خیر، پھر جو فضائیہ نے کارروائی کی، فوج نے کارروائی کی، وہ پھر آپ نے دیکھا۔ وہ جو لفٹ نہیں کرا رہا تھا، وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان جانے انڈیا جانے، ان کی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کا پلڑا بھاری ہے، بس وہ ایسا سبق سکھائے گا پاکستان کو، یاد رکھیں گے۔ پھر جو بمباری ہوئی انڈیا پر، پھر آپ نے دیکھا وہ کارروائی کوئی زیادہ اتنی کوئی گھنٹوں کی نہیں تھی، چند منٹوں کی تھی۔ وہی انڈیا ٹرمپ کو ریکویسٹ کرتا ہے، اور وہ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے وہ پھر آرمی چیف کو کال کرتی ہے۔ آرمی چیف خود بھی یہاں اتنے پاورفل ہیں، لیکن پھر بھی دنیا داری میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کہا گیا، لیکن میں نے کہا کہ میں آرمی چیف ہوں، تابع ہوں وزیر اعظم کے، لہٰذا آپ نے
میں اس سے پتہ کرتا ہوں، اس سے بھی آپ رابطہ کریں. وہ جو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا اب تو اتنا ہم نے ان کے وہ کر لیا ہے، لہٰذا جانے دیں، اور کہتے ہیں اس بیس پر سیز فائر ہوا. اچھا، انڈیا پھر اپنی وہ کرتا رہتا ہے. انڈیا یہ مان لے کہ اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑی. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو وہ رکتے. ان کا پلڑا تو بھاری جا رہا تھا تو پھر وہ نہ رکتے. پلڑا پاکستان کا بھاری ہوا تو انڈیا رکا. تو یہی چیز دیکھتے ہوئے اب اس جنگ کے بعد انڈیا میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا، پاکستان کو بلایا گیا ہے، آرمی چیف کو بلایا گیا ہے. یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ زور آور ہے، موجودہ رجیم میں اور زیادہ زور آور ہو گئی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے، پہلے والے جو آرمی چیف جاتے تھے یا ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی یو ایس آفیشل سے، وہ ہوتی تھی لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی، فلاں فلاں. یہ والے جو آرمی چیف گئے ہیں ان کی ملاقاتیں صرف یہ اسرائیل اور ایران پرسپیکٹیو میں نہیں ہے. یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا تو فرما رہے تھے کہ امریکہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یوکرین میں یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے لگا ہوا ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ کریں تو سالانہ 100 سال تک یہ کتنے اربوں ڈالر سالانہ لے سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے معدنی وسائل ہیں. پھر میں نے کہا کہ بلوچستان ہاتھ میں ہے تو بالکل اربوں خربوں ڈالر ہیں ہر جگہ. آپ لوگوں کا سر بلند ہے، لیکن بلوچستان کے حقیقی لوگوں کا بھی کچھ سوچیں. چیف صاحب، وزیر اعظم صاحب، ان کی زندگی نہیں بدل رہی ہے. جو بھی پی ایس ڈی پی آتی ہے ان کے شکوے ختم نہیں ہو رہے ہیں، ان کے جینون کنسرنز ہیں. یہاں بہت ایشوز ہیں. ہم عالمی لیول پہ بالکل ملک وہ ہے، ایسا نہیں ہے. ایران میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسا نہیں تھا. مشکل وقت آیا تو لیفٹ کی پارٹیاں بھی کھڑی تھی اسٹیٹ کے ساتھ. تو شکوے گلے بلوچستان والوں کو ضرور ہیں، اکثریت کو ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھائی دوسرے ممالک کے مقابلے میں سپورٹ کیا جائے. ابھی قاسم سوری صاحب کیونکہ لندن میں ہیں آج کل، تو وہاں سے کیا کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جب یو ایس اے جا رہے تھے تو کہا وہاں احتجاج ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہاں کوئٹہ میں ان کی جو پراپرٹی تھی اس کو تو تالے لگے ہی. ان کے کوئی دوست لوگ تھے، ان کے کوئی کاروبار تھا، ان کو بھی تالے لگ گئے. وہ ادھر ادھر جس طاقتور حلقوں کے کوئی لوگ تھے یا جہاں جہاں ان بیچاروں کا کوئی وہ چل رہا تھا کہ بھائی ہمارا اس سے سلام دعا تھی، ہمارے ساتھ کسی وقتوں میں بیٹھتا تھا، لیکن ہماری پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہاں پھر یہ ایکسٹریم پر چلی گئی چیزیں. اچھا، یہاں یہ پوائنٹ بتانے کا مطلب یہ ہے، اگر وہ گیا ہے گلے شکوے، باہر کچھ نہیں ہوتا، یہ باتیں ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ امریکہ جو کچھ نہیں کر رہا تھا، جو لفٹ نہیں کرا رہا تھا، جو کچھ مان ہی نہیں رہا تھا پاکستان کو، آج پھر انوائٹ کر رہا ہے، ریکویسٹیں کر رہا ہے کہ بھائی آپ جنگ ختم کریں وغیرہ وغیرہ، اور پھر تعریف کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ان کے جو ایک سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں ایک جنرل صاحب، تو وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. وہ ایک پانچ بڑے عسکریت پسند حوالے کیے ہمارے جو ملوث تھے امریکہ میں، مطلب امریکہ کے اہلکاروں کو مارنے میں، دھماکے کرنے میں وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھی ہماری کوآرڈینیشن رہی ہے علاقے میں. جو انٹیلیجنس رپورٹ ہم نے پاکستان کو دی تو انہوں نے کارروائی کی. اس کا مطلب ہے ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ چلتی رہتی ہے. کبھی وقت تھا پاکستان کو کیا کہا جاتا تھا کہ بھائی ڈوئل سٹینڈرڈ ہے، یہ جو ہے نا ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں ادھر بھی ہیں. کبھی کہتے تھے یہ تباہ ہو گیا، ان کے پاس کچھ نہیں رہا. کبھی کہتے تھے یہ بس اپنے وزن میں خود ہی ڈوب جائے گا. لیکن آج صرف ایک واقعے نے کیسے کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا. اس لیے کہتے ہیں مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت ہے نا وہ زوراور ہے، وہ مضبوط ہے، وہ حق پر ہے. آج ایران کمزور ہے نا تو اسرائیل کو دیکھو یو ایس سپورٹ کر رہا ہے. دنیا اس طرح نہیں ہے ایران کے ساتھ جس طرح ہونا چاہیے تھا. اس کو تو چھوڑو، کتنے اسلامی ممالک اس کے ساتھ ہیں. تو شکر ہے پاکستان، تو جتنا پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے، کہاں ہے باقی اسلامی ممالک؟ آپ کے سامنے ہے. پاکستان ہر لیول پہ کہیں نہ کہیں کوشش کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے دکھائی جا سکتی ہے، بہت ساری ایسی ہیں نہیں دکھائی جا سکتی. لیکن پھر بھی ان میں کچھ جو بھی ہو، ایک اٹامک قوت ہے، واحد اسلامی
اٹامک پاور ہے، کچھ نہ کچھ یہاں کی عوام، مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں بڑی وہ ہو رہی تھی تو جرنیلوں کو عوام پڑ گئی تھی کہ بھائی یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آپ کیوں نہیں وہ کرتے ہو؟ تو پھر انہوں نے بھی اپنے کیے کہ بھائی ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، لیکن ہم کافی حد تک ہم میں بھی وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، دکھ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اپنے لیول پہ ہم کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ اس طرح کھل کر سامنے نہیں آتی۔ تو اس طرح جو میں کہہ رہا تھا قاسم سوری کا کہ یہ جتنا بھی باہر کریں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ٹرمپ تھا جس سے پی ٹی آئی نے امید لگائی تھی کہ یہ آئے گا چھڑوائے گا، آج وہ ٹرمپ کہاں ہے؟ آج آرمی چیف اس کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، یہ سسٹم اس کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی چیز میں کہتا ہوں کہ ہمارے انفارچونیٹلی جو لاپتہ ہوتے ہیں ایک بڑا سنگین ایشو ہے، بڑا دل کے قریب ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی پہ زیادہ بات کی جائے، لیکن معاملات اور اتنے زیادہ نکل آتے ہیں۔ تو وہ بھی جب کہتے ہیں اقوام متحدہ باقی ایکشن لیں، کچھ نہیں ہے، جتنا بھی ہو یہ جنگ لڑنی اسی ملک میں، اسی صوبے میں ہے، کچھ گیو کچھ ٹیک، کچھ برداشت کریں کچھ سنائیں، اس انداز میں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی باہر والا ہمیں وہ کرے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ہماری گلے شکوے رنجشیں آپس میں ہی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا بھی وہ ہے، وہ اس سسٹم میں رہ کے ہی کچھ کرے تو کچھ ہوگا، باہر میں تو آپ نے دیکھ لیا، اب مزید کیا ان لوگوں سے امیدیں رکھنا۔ میں تو ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ جب یہ لوگ باہر ہیں اور ان کو ادھر سے یہاں پہ واپس زبردستی نہ بھجوایا جائے، تو وہ ہو، لیکن ایک طریقہ بھی ہو، ایک کہیں نہ کہیں یہ چیز رکنی چاہیے، ایک دوسرے کی تعظیم کرنا سیکھے، فوج عوام کی کرے اور عوام فوج کی کرے، یہ ظلم بند ہوں۔ اور یہ احتجاج جو ہے نا، یہ مطلب ظاہری بات ہے، ایک ملک کا چیف جا رہا ہے اور ایسی وہ ہو، بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن دوسری جانب کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہو، وہ بھی کچھ ذاتی اس وجہ سے جیل میں پڑا ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ تو بہرحال یہ دورہ بڑا اہم دورہ ہے، اور اس کو اس لیے بھی وہ دی جا رہی ہے کہ یہ سیکیورٹی دورہ نہیں ہے، اس کو صرف اسرائیل اور ایران تناظر میں بھی نہیں دیکھنا، اس کو اس لیے بھی نہیں دیکھنا کہ ٹرمپ نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو کال کی اور آپ نے جنگ بند کر دی۔ یہ دو پرسپیکٹیو نہیں ہے۔ اس میں کرپٹو کرنسی آپ کو پتہ ہے بہت عروج پر ہے، ٹرمپ اس کا بہت بڑا حامی ہے، اور پاکستان نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے، اس کا پر باقاعدہ ایک وہ ثاقب نامی لڑکے کو بٹھا دیا ہے، تو اس میں بھی چیف بات کریں گے، دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر میں نے کہا کہ ٹرمپ کی جو ہے نا مائنز اور منرلز پہ بڑی دلچسپی ہے، اور جو آرمی چیف ہے اس کی بھی بڑی دلچسپی ہے۔ کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ ریکارڈنگ والا، اس وقت غالباً آرمی چیف ڈی جی ایم آئی تھے، اب ایم آئی مائنز اور منرلز کو دیکھ رہی ہے مجموعی طور پر، تو یہ ہیڈ بھی تھے، نیچے ٹیم بھی یہ کام کر رہی تھی، تو ان کا کافی نالج ہے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے جب اوورسیز پاکستانی سے وہاں جو خطاب کیا، یہی کہا کہ بھائی اگر ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ وہ کرے، کام کریں، نکالیں، تو ہم یوکرین کی نسبت ان کو زیادہ اچھے طریقے سے خوشحال رکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے، اور محرکات دوسرے ہیں۔ یاد ہوگا ورلڈ آرڈر جب چینج ہوا 9/11 میں، اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہوئی، اب پھر ایران اور اسرائیل کا یہ چل رہا ہے، امریکہ فل ٹائم سائڈ پر ہے اسرائیل کی، یہاں تک دھمکی دی کہ ان کا جو سپریم لیڈر ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہاں پر ہے، ہم اسے ہٹ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم کرنا نہیں چاہتے، وہ ہماری بات مانیں، مذاکرات پر آئیں۔ مذاکرات کیا ہوں گے؟ وہ پہلے کمزور وکٹ پر ہے، وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے آپ ہر چیز اپنی چھوڑ دو۔ یاد رکھو، اگر یہی حرکت انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی ہوتی نا تو یہ حال نہ ہوتا۔ کیوں؟ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، کوئی بھی اٹامک پاور ہوتا۔ یہ اسرائیل یہ والی حرکت روس کے ساتھ کر سکتا ہے، یہ والی حرکت شمالی کوریا کے ساتھ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے زوراور ہے نا، ایران کو کمزور سمجھا ہوا تھا۔ تو ایران کے سروائیول اسی میں ہے کہ وہ خود کو اٹامک پاور بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس کا جو اندر کا رجیم ہے وہ تو چینج ہوگا ہی ہوگا، مستقبل کے لیے بڑے خدشات ہیں ان کے لیے۔ تو بہرحال ہم کسی بھی ناحق مظلوم انسان کے قتل کے خلاف ہیں، وہ چاہے ایران کا ہو چاہے اسرائیل کا ہو۔ جو سازشی ہیں، جو انسانوں کو مارنے والے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ جتنا جلدی اس دنیا سے جائیں تو وہ صحیح ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اس جنگ میں پاکستان وہ 9/11 طرز پہ تو نہیں جاتا، پاکستان ایک نیوٹرل وینیو پر ہو،
پاکستان مصلحت اگر کر سکتا ہے تو کرے، دوسروں کی جنگیں مزید لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہوا، آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہمارے 90,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. بلکہ اس ایک ویک میں ایک میرے جو علاقہ ہے وہاں سے تقریباً کوئی 4-5 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس طرح جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو اس چیز کا ہم فیس کر رہے ہیں. امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ادھر اکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہاں ہم آئے روز یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ بھائی ہم ان کی ہر ہاں میں نہ آئے. ہم اچھے میں ساتھ ہیں، برے میں، جنگوں میں، دوسروں کی لڑائی لڑنے میں ہمیں ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر آرمی چیف وہ جنرل پرویز مشرف والا فیصلہ کریں گے تو جو ان کی ابھی ساکھ بن گئی ہے، خدا بنا رہا ہے اور امید ہے کہ اس ساکھ بننے کے بعد وہ مزید اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ ملک میں ایک اچھا ڈیموکریٹک رول ادا کریں گے. آزادی ہوگی ہر ایک کے لیے، آزادیاں سلب نہیں ہوں گی. اس کو پازیٹیو میں لیں گے اور مزید ایسی چیزوں سے دور ہی رہا جائے گا. ٹوٹل فوکس اکانومی پر ہوگا کہ بھائی پاکستان اتنا کوئی بھکاری ملک نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے. ہر وقت IMF کا محتاج نہیں ہونا. مائنز اور منرلز 100 چیزیں ہیں، تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہو. آپ ان کو نکالیں اور وہ پرسنٹیج ہو، پھر جو صوبہ ہے اس صوبے کی زیادہ پرسنٹیج ہو، وہاں کے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، پھر باقی علاقوں کی بدلیں. کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. لیکن اگر اس پہ باقیوں کی بدلیں، مقامی بیچارے ذلیل و خوار ہوں، تو یہ بھی نامنظور ہے. تو بہرحال یہ تاریخی لمحہ ضرور ہے، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو سیدھی بات ہے، گلہ شکوہ وہ باقی چیزیں تو ہیں ہی. ٹرمپ بڑا بدتمیز آدمی ہے بھائی. ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ جو یوکرین کا صدر ہے، میڈیا کے سامنے جو کیا وہ آپ دیکھا. پھر افریقہ کے صدر کے ساتھ جو کیا، میں نے کہا بھائی کیسا بدتمیز آدمی ہے یہ. تو اب دعا بھی ہے، ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ اور ٹرمپ کاروباری بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا وہ ہو. لیکن اگر آرمی چیف کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرے گا تو شاید آرمی چیف جو ہے نا جرنیل ٹائپ کی مینٹیلٹی ہیں، یہ اتنا زیادہ سنتے نہیں ہیں. یہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں ڈبل نکالتے ہیں. تو دعا تو یہی ہے ایسا کوئی بھی تلخ تجربہ نہ ہو، تلخ بات نہ ہو. اور اگر ایسی ہوتی ہے تو ہم امید کریں گے کہ جرنیل صاحب پھر آپ بھی ہمت کریں گے. یہ چیزیں، یہ دھمکیاں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوں گی، یہ امریکہ میں جا کر امریکن صدر کے سامنے بھی ہوں گی. وہاں پہ پھر وضاحتیں نہیں دی جائیں گی. وہاں پہ جتنا پاکستان نے امریکیوں کے لیے کیا کسی نے نہیں کیا. اس کے باوجود اگر یہ خوش نہیں ہوتے، پورا ہم نے اپنا ملک جو ہے نا دہشت گردی کی فیکٹری بنا دیا ان کی خاطر، ابھی تک ان کے شکوے ختم نہیں ہو رہے. اور اگر ایسا کچھ وہ کرتے ہیں اور آپ کا جواب صحیح نہیں آتا تو پھر میرے خیال میں یہ مایوس بھی کرے گا. اور پہلی بات، ٹرمپ کاروباری آدمی ہے، وہ امید ایسی غلطی کرے گا نہیں. اور اگر کر دی تو دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب آتا ہے. بہرحال یہ بڑی اہم خبر ہے. اور یہ ملاقات تقریباً ادھر کے 1:30-2 بجے کے پاس ہے اور ہمارے یہاں رات کے 10 کا ٹائم ہے. تو ظہرانے میں ان کو مدعو کیا گیا، مطلب دن کے کھانے کا. اس میں بتایا جا رہا ہے ابھی تک کوئی آفیشیل نہ ISPR نے دیا، نہ باقی امریکہ کی طرف سے اس طرح بڑے لیول کے کچھ آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ DGISI عاصم ملک ہوں گے، باقی بھی جو ان کی ٹیم ہے، سیاسی لوگ ساتھ نہیں ہیں ان کے. تو اس کا کیا ہوتا ہے وہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ تک بھی پہنچائیں گے. امید اور دعا یہی ہے کہ یہ میٹنگ ٹھیک ٹھاک ہو، اس سے مزید پاکستان کا مورال اور پاکستان کی قدر بڑھے، کم نہ ہو. اور یہ کوئی پاکستان کو نیا جنگیں سٹارٹ کرنے یا سہولت کاری کا سٹیپ نہ ہوں، بلکہ پاکستان کو وہ وقت اور مقام دیا جائے جس میں وہ حقیقی طور پر ایک اٹامک پاور، ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کی حیثیت کو مانا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.